بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری ممتاز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی بزنس۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک جو بعض بھائیوں سے غلطی ہو جاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی، اس کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ میری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور کوئی بھائی بھی اگر اس مشین کے بارے میں اس کے لیے کچھ پرابلم پیش آ رہی ہے تو لازمی میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی رہنمائی کرتا رہوں گا۔ جو میں آپ لوگوں کے سامنے جس بات کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہے یہ مشین کی چکی۔ یہ مشین کی چکی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اب اس مشین کی چکی کے اندر جمپنگ کا کرنا، یہ جمپنگ کس وقت پیدا ہوتی ہے اور کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب یہ مشین کی چکی جو ہے یہ جمپنگ نہیں کرے گی تو اس جگہ سے یہ تھرو جو ہے یہ صحیح نہیں جائے گی۔ تھرو کو صحیح کرنے کے لیے اور اس کی شاٹ کو ٹیٹ کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے، تاکہ ہم اس کے اندر جو دانہ ڈالتے ہیں اور وہ پیسٹ بنتا ہے تو اس کو اس انداز سے ہم کھینچیں تاکہ یہ اس نیچے سے پیسٹ جو نکلے وہ آسانی کے ساتھ نکل سکے۔ لیکن جب تک اس چکی کے اندر یہ دیکھیں یہ دو کلائیاں ہیں، یہ ہاتھ کے یہ جو تلی ہے اس کو دیکھیں، اس کو جب اس کے ساتھ دیکھیں چیک کریں، اب اگر یہ جمپنگ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جمپنگ نہیں کرتی تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو 2-3 چوڑیاں جو ہے نا ڈھیلا کر دیں۔ یہ دیکھا ہے، اس کو ڈھیلا کر دیں 2-3 چوڑیاں۔ اب دیکھیں یہ جمپنگ کرے گی۔ اب میں اس کو اور ٹیٹ کرتا ہوں، یہ دیکھیں اس کی 2-3 چوڑیاں آپ اس کو ڈھیلا رکھیں گے تو یہ چکی جمپنگ کرے گی۔ جو ہی اس کی تھرو جائے گی، یہ دیکھیں چکی کو دیکھیں، چکی جمپنگ کر رہی ہے۔ اب یہ بعض دوستوں کی یہ مجھے رائے آئی ہے کہ بھائی قاری صاحب آپ ویڈیو کے اندر اس بات کو بتا دیں کہ چکی جمپنگ کس طرح کرے گی۔ تو اللہ پاک نے میرے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی کہ بھائی چکی کے جمپنگ کے بارے میں سوچا جائے کہ چکی جمپنگ کس طرح کرے گی۔ میں تھوڑا سا اور قریب کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، آپ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ چکی جمپنگ کر رہی ہے۔ نیچے سے بھی یہ نوزل نظر آئی۔ جب آپ اس کی تھرو ماریں گے، اس کو تھرو دیکھیں، جب اس کو اس کے نیچے تھرو کریں گے تو اب یہ جو ہے نا پیسٹ آسانی کے ساتھ باہر آئے گا، لیکن اس کے نیچے اسپرنگ کو اور اس نوزل کو خوب ٹیٹ کر دیں گے تو پھر یہ چکی کبھی بھی جمپنگ نہیں کرے گی۔ تو میں آپ لوگوں کو اس بات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی اس چکی کو فٹ کریں اس نوزل کے ساتھ تو اس کے اندر کم از کم 3-4 چوڑیاں چھوڑ دینی چاہیے کہ تاکہ چکی جمپنگ کر سکے۔ جب چکی جمپنگ کرے گی تو آپ جو مال اس کے اندر ڈالیں گے وہ مال اس کے اندر جائے گا، اور جب آپ اس کو اوپر سے تھرو دیں گے تو تھرو دینے کے بعد جب آپ اس کو اوپر سے دبائیں گے تو جب یہ نیچے آ کے اس طرح جمپنگ کرے گی تو آپ زور لگائیں گے تو آسانی کے ساتھ پیسٹ نکلے گا۔ لیکن اس کے اندر لچک نہیں ہوگی تو پیسٹ کبھی بھی باہر نہیں جا سکتا، کیونکہ جو ڈائی ہوتی ہے ڈائی کے اوپر جا کر یہ نوزل لگتی ہے اور پھر اس کے اوپر سے جمپنگ آتی ہے، تو اس جمپنگ کی وجہ سے، اس شاٹ کی وجہ سے فوراً پیسٹ اس ڈائی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ
تھوڑی سی بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کو چکی کے بارے کے اندر بتا دی ہے۔ بعض بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ہماری یہ چکیاں یہ جمپنگ نہیں کرتی۔ جب قاری صاحب آپ چلاتے ہیں مشین کو تو مشین کے یہ چکی جمپنگ کرتی ہے، ہماری چکیاں جمپنگ نہیں کرتی۔ تو میں نے بتایا اور پھر ایک دفعہ بتا دیتا ہوں کہ اس چکی کے جو چوڑیاں ہیں اور اس نوزل کی جو چوڑیاں ہیں 3-4 چوڑیاں چھوڑ دیں۔ دیکھیں نا، ایک نٹ ہے، نٹ کے اوپر آپ وہ چڑھاتے ہیں ٹبری وغیرہ، تو اب وہ فل ادھر تک آ جائے گی، درمیان کے اندر اسپرنگ ہو اور اس کے اندر فل اس کو ٹیٹ کر دیں تو آپ اس کو حرکت دیں گے، حرکت نہیں آئے گی۔ لیکن جو ہی آپ تھوڑا سا نٹ کے سرے کے اور یہ ٹبری جو ہے اس کے درمیان فاصلہ چھوڑ دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اندر جو اسپرنگ ہے وہ اس کے اندر لچک ہوگی، وہ حرکت کرے گا۔ تو اس کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ آپ جب اس کو کیا کریں گے، 2-3 چوڑیاں چھوڑ دیں گے تو درمیان والا جو اسپرنگ ہے وہ کیا کرے گا، حرکت کرے گا۔ یہ دیکھیں، اب اس کو میں فل ٹیٹ کر دیتا ہوں تو یہ چکی کے اندر جمپنگ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ تو امید ہے کہ آپ دوستوں کو، بھائیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد ضرور رکھیں، دنیا کے کام ضرور کریں، نظر اللہ کی ذات پر رکھیں۔ وہ اللہ رازق ہے، غفور رحیم ہے۔ جتنی آپ جولی اٹھا کر اس سے مانگیں گے تو اللہ آپ کی توقع اور امید سے زیادہ آپ کو عطا کریں گے۔ تو میں اس کے اوپر آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ یہ کام دنیا کا ہے، یہ دنیا کا کام ہے اور یہ سارا کچھ ادھر رہ جانے والا ہے، ختم ہو جائے گا۔ ہم اپنے اعمال ایک ساتھ لے کر چلے جائیں گے، لیکن اس دنیا کو بھی ہم دین بنانے کی کوشش کریں۔ وہ دین، یہ دنیا کیسے بنے گی کہ ہمارا کام، ہمارا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو، اور جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ کسی کو نہ دیں، فراڈ کسی کے ساتھ نہ کریں۔ تو میں آپ کو ایک اس کام کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں۔ میں نے اس دن سنا تو دل پر لرزہ طاری ہوا کہ پتہ نہیں ہماری موت کے وقت ہمارا کیا بنے گا۔ تو ہم ہر حال، ہر کام کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اور شریعت کو سامنے رکھیں اور دیکھیں پھر اللہ پاک ہماری کیسے نظام کو چلاتے ہیں۔ تو میں ایک واقعہ سن رہا تھا، وہ واقعہ یہ تھا کہ یہ مستری جو ہوتے ہیں، ٹھیکیدار، کام کرنے والے، تو کسی بندے کو برا بلا نہ کہیں۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والا، ہو سکتا ہے اللہ پاک کو اس کی کون سی ادا پسند آ جائے اور کامیاب ہو جائے، اور اگر ہم ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہیں تو اللہ کو ہماری کون سی ادا اچھی نہ لگے اور ہم ناکام ہو جائیں۔ اسلام کی زندگی، ایمان کی موت اللہ سے ہر وقت مانگنی چاہیے۔ تو میں نے واقعہ سنا، بڑی طبیعت خوش بھی ہوئی، اور سنتے ہوئے شروع کے اندر طبیعت خفا بھی ہوئی۔ جیسے آپ بھی ابھی سنیں گے تو درمیان کے اندر میں بات کروں گا تو آپ خفا ہو جائیں گے۔ تو ایمان کی موت سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ دنیا کی دولت پیچھے رہ جانے والی ہے اور ایمان کی دولت انسان کے ساتھ جانے والی ہے۔ تو ایک کاریگر کام کیا کرتا تھا، تو وہ ٹھیکیدار، اس کے پاس مزدور تھے کام کرنے والے۔ تو اچانک اس ٹھیکیدار صاحب کی موت کا وقت آ گیا۔ وہ کام کر رہا تھا، جیسے میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس مشین کے بارے میں۔ اب نہیں پتہ میری موت کس وقت آ جائے، لیکن اس کی موت کا وقت آ گیا تو اس کے آس پاس سب رشتہ دار بیٹھے تھے۔ نزا کا وقت شروع ہوا، موت کا وقت شروع ہو گیا اس کا۔ تو میرے دوستو، ہوا یہ کہ وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی کام کتنا باقی ہے، اور سیمنٹ کتنا باقی رہ گیا ہے، اور فلاں کام کتنا باقی ہے، فلاں کام آج آپ نے کتنا کیا ہے، ایسا کہہ رہا تھا۔ بس اس کی زبان سے یہ الفاظ جاری تھے۔
یہ بار بار وہ کہتا تھا۔ اب آس پاس بیٹھے لوگ بڑے پریشان کہ موت کا وقت، اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے اور یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت انسان اس ہوش حواس کی زندگی کے اندر، ہوش حواس کے اندر جیسی زندگی گزارتا ہے، موت کے وقت بھی وہی سین، وہی کام کیے ہوئے اس کے موت کے وقت سامنے آ جاتے ہیں۔ اچھے کام کیے، اچھی حالت کے اندر موت آئے گی، برے کام کیے، بری حالت کے اندر موت آئے گی۔ اب سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ فلاں کام کتنا ہے، فلاں کام کتنا ہے، کام ختم ہوا ہے نہیں ہوا ہے، یہ بتاؤ۔ تو اس کا ایک مزدور تھا، میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے خادموں کے بارے میں، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے بارے میں، اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں، جیسے ہم انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں۔ تو اس کا جو مزدور تھا وہ کام کر رہا تھا، اس نے ہاتھ پاؤں دھوئے، اور لوگ باہر اکٹھے تھے کہ بھائی اس کی زبان سے یہی الفاظ نکل رہے ہیں کہ یہ کام کتنا باقی ہے، یہ سیمنٹ کتنا باقی ہے، یہ پلستر کتنا ہو چکا ہے، یہ اینٹیں کتنی لگ چکی ہیں۔ تو اس کا مزدور جو اس کے ساتھ کام کرتا تھا وہ سمجھ گیا یہ بھی ایک کام ہے، لیکن اس کے اندر آپ یہ رکھیں کہ اسی چیز سے مجھے روزی نہیں ملے گی، روزی تو مجھ کو میرا اللہ دے گا۔ اس کے ذریعے میں اپنے مزدور پر ظلم زیادتی نہ کروں۔ اس مزدور نے کہا کہ چلو میں خود جا کر اس کی خبر لیتا ہوں یہ کیا کہتا ہے۔ تو جب اس مزدور آیا تو اس مزدور کو اس کا ٹھیکیدار پہچان چکا تھا، تو اس نے کہا ہاں بھائی کتنا کام باقی ہے، سیمنٹ کتنا باقی ہے، پلستر کتنا کر چکے ہو، سیمنٹ ختم ہو چکا ہے، چھٹی کا ٹائم ہو چکا ہے، چلو سب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس مزدور نے کہا ہاں جی ٹھیکیدار صاحب کام ختم ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور چھٹی کرو۔ جو ہی اس نے ایسا کہا تو اس کی موت آ گئی اور اس کی زبان سے کلمہ طیبہ نکل گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس بندے کا اول کلمہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اللہ پاک اس کو کامیاب فرما دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ تھا کہ آپ آئے اور آپ نے اس کے ساتھ باتیں کی، پھر اس نے کلمہ پڑھا۔ اس نے کہا جی یہ جب بھی کام کے لیے آتا تھا تو کام شروع کرنے سے پہلے کلمہ پڑھتا، جو دعائیں اس کو یاد ہوتی تھیں وہ پڑھا کرتا تھا۔ جب چھٹی کا وقت ہوتا تو ہم مزدور اس کے سامنے کام کر رہے ہوتے تو چھٹی کے وقت یہ کہتا کہ بھائی کام کتنا باقی اور کتنا ختم ہو چکا ہے، اور اگر ختم ہو چکا ہے تو چلو ہاتھ دونوں سب پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں اس کو کہتا جی ٹھیکیدار صاحب کام ختم ہو چکا ہے، تو مجھے کہتا سب کو کہو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد ہم چھٹی کر دیتے تھے۔ تو اس بندے کی ایمان کی موت اسے کیوں نصیب ہوئی کہ یہ کام بھی شروع کرتا تو کلمہ پڑھا کرتا تھا، کام کو ختم بھی کرتا، کلمہ پڑھتا تھا، ذکر کیا کرتا تھا، اپنے مزدوروں کے ساتھ شفقت، محبت اور پیار سے پیش آیا کرتا تھا۔ اللہ پاک کو اس کی یہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے اس کو ایمان کی موت اور کلمے والی موت نصیب فرما دی۔ تو ہم اپنی آخرت کے طالبگار ہیں، اور یہ دنیا آنی فانی ختم ہو جانے والی ہے۔ اس دنیا کو ہمیشہ نہ سمجھیں، دین کو ہمیشہ سمجھیں، آخرت کو ہمیشہ سمجھیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اپنے اخلاق درست کریں اور دنیا کا کام کرتے رہیں۔ تھوڑا سا رزق ہوگا اللہ پاک اس کے اندر برکت ڈال دیں گے، اور بے دینی ہوگی تو آپ سمجھیں کہ بہت زیادہ دولت ہوئی تو اس کے اندر بھی سکون نہیں ہوگا۔ تو آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس چکی کے افادات بیان کر دیے کہ چکی کی جمپنگ کس طرح ہوگی، تو میں نے سارا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیا۔ تو میں یہ آپ لوگوں کی خاطر اس چینل پر آیا ہوں آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو آپ میرا نمبر نوٹ کر لیں 0311 051 3296۔ اس کے بعد آپ لوگوں سے میری التماس ہے
کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور مجھے اچھے اچھے کمنٹ دیں۔ اور آپ لوگوں کا میرے ساتھ تعاون یہ ہے کہ میرے چینل کو اٹھائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب دیں، اور آپ لوگوں کا میرے ساتھ یہ تعاون ہوگا اور میرا تعاون یہ ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس مشین کے بارے میں جو معاملہ بھی ہوگا یہ آپ لوگوں کا نوکر خادم آپ لوگوں کو بتاتا رہے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ والسلام۔